بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دربار رسالت میں امین الامت کا خطاب ملا، قبیلہ فہر سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کی ایک شاخ تھی۔ اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اور معزز شخص ہیں۔ فہر بن مالک ان کا خاندانی شجرہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عامر ہے، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، اور ان کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے امین الامت کا لقب ملا ہے۔ ابتدائے اسلام میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو آپ فوراً ہی اسلام قبول کر کے جان نثاری کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی۔ بالکل ابتدائی زمانہ میں مشرف با اسلام ہوئے۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور میں ہی واپس لوٹ آئے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز قبل اذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور علیہ وسلم کی آمد تک قباء میں ہی قیام کیا۔ مواقعات مدینہ میں معزز انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ جنگ بدر وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں انتہائی جاں بازی کے ساتھ کفار سے مارکہ آرائی کرتے رہے۔ جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار منور میں چبھ گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو نکالا۔ اسی میں آپ کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ بہت شیر دل، بہادر، بلند قامت اور بارعب چہرے والے پہلوان تھے۔ اٹھارہ ہجری میں بمقام اردن طاعون امواس میں وفات پا گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقام بیسان میں دفن ہوئے۔ بوقت وفات عمر شریف 58 برس تھی۔ آج ہم نے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے 10 مبشرہ صحابہ جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔